السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں الگن خاتون کی حالت کافی زیادہ بگڑ چکی تھی۔ چہرکتائی اس کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ والا خاتون علاؤالدین کے پاس آ کر کہتی ہے، بیٹا کیا یہ ٹھیک ہے؟ علاؤالدین کہتا ہے زہر فوراً اثر کرتا ہے۔ والا خاتون پوچھتی ہے تریاق کا کیا ہوا ہے؟ علاؤالدین کہتا ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں والدہ، اور جو کر سکا کروں گا۔ والا خاتون کہتی ہے والد نے بھی وہ پانی پیا تھا۔ یہ سن کر علاؤالدین کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب وہیں پر کھڑے تھے، جس کے بعد عثمان صاحب علاؤالدین کے پاس آ کر کہتے ہیں مجھے تم پر یقین ہے بیٹا۔ علاؤالدین کہتا ہے میں آپ کا یقین نہیں توڑوں گا بابا۔ اور پھر بازنطینی سرائے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ترگت صاحب نقاب کیے بیٹھے تھے اور کہتے ہیں ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ۔ آدمی کہتا ہے کھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہے اجنبی آدمی، جیسا کہ دیکھ رہے ہو کہ ہم خان بند کر رہے ہیں۔ سامنے سورگل آگا بیٹھے کہہ رہے تھے صاف ظاہر ہے کہ کچھ تیاری ہو رہی ہے۔ ترگت صاحب کہتے ہیں یہ کھانا پورے لشکر کے لیے کافی ہے، صاف لگ رہا ہے کہ سپاہی یہاں پر کھانا کھائیں گے، لیکن وہ یہ جگہ بند کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اتنے میں ہی وہاں پر ایک سپاہی آ کر کہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں ترگت غازی، یہ کھانا لشکر کے لیے ہے۔ جس کے بعد وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ترگت صاحب کہتے ہیں تو تم ہو ہاں ارسطو، صوفیہ کے خادم؟ ارسطو کہتا ہے مجھے مدد کرنے دو، یہ تیاری قسطنطنیہ سے آنے والے خفیہ شاہی لشکر کے لیے ہے۔ ترگت صاحب کہتے ہیں یہ تم کہہ رہے ہو کہ قسطنطنیہ سے لشکر آ رہا ہے؟ مجھے معلوم ہے۔ ارسطو کہتا ہے نہیں معلوم ہے ترگت غازی، کیونکہ یہ لشکر تجارتی جہاز میں خفیہ طور پر آ رہا ہے، وہ کئی قبیلے کو مکمل ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ترگت صاحب کہتے ہیں مجھے کیوں تم پر یقین آئے؟ ارسطو کہتا ہے کلیڈیوس نے مدرنی قلعے کا پانی زہریلا کیا ہے، قلعے سے جو بھی پانی پیتا ہے مر جاتا ہے، آنے والا لشکر ہر جگہ کو جلا کر راکھ کرے گا، میری بات مان لو ترگت غازی۔ سولگر آگا کہتے ہیں یہاں پر اتنا سامان ہے جو بڑے لشکر کے لیے کافی ہے غازی ترگت۔ ترگت صاحب کہتے ہیں اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ ارسطو ہاں میں اپنا سر ہلاتا ہے۔ ترگت صاحب کہتے ہیں تو چلو سورگل آگا جلدی چلو۔ جس کے بعد سب لوگ اٹھ کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب کمرے کے اندر گنچا خاتون آتی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بتاؤ بیٹی۔ گنچا کہتی ہے زہر نے ان پر بہت اثر کر دیا ہے بابا جان، ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ ادھر عثمان صاحب کی بھی حالت بگڑ رہی تھی۔ گنچا کہتی ہے وہ مشکل سے سانس ہی لے رہے ہیں اور ان کی نبض بہت کمزور ہو رہی ہے۔ علاؤالدین کو ان کی حالت بہتر نہیں لگ رہی ہے، مگر اس نے سردار چہرکتائی کو کچھ نہیں بتایا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تریاق کے بارے میں کیا خبر ہے؟ بالا کہتی ہے دو مختلف اقسام کا زہر ملایا گیا ہے، تریاق ابھی نہیں ملا ہے، یہ اثر کم کرتا ہے لیکن زہریلے لوگ بہت زیادہ ہیں، بوڑھے برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، نوجوان مقابلہ کرتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یہ کس قسم کے شیطان ہیں، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ حلیمہ کہتی ہے بابا جان آپ ٹھیک ہیں؟ عثمان صاحب کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ اتنے میں ہی عثمان صاحب وہاں پر گرنے لگتے ہیں، سب آ کر عثمان صاحب کو پکڑتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے بابا آپ کو پسینہ آ رہا ہے، کیا آپ نے بھی پانی پیا تھا؟ عثمان صاحب کی حالت وہاں پر کافی خراب ہونے لگتی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہے جاؤ گونچا بیٹا پانی لے کر آؤ۔ حلیمہ کہتی ہے بابا عثمان صاحب مسلسل یہی کہہ رہے تھے میں ٹھیک ہوں۔ ادھر دوسری جانب شفا یابی والے خیمے میں علاؤالدین دوا تیار کر رہا تھا اور غازی اپنی والدہ کے پاس لیٹا تھا۔ الگن خاتون اس کی جانب دیکھ کر اس کے سر پر بوسہ دیتی ہے۔ الگن خاتون کہتی ہے چہرکتائی۔ چہرکتائی کہتا ہے کیا یہ خواب ہے؟ الگن خاتون کہتی ہے میرا بیٹا تمہارے حوالے ہے۔ چہرکتائی کہتا ہے ایسا مت کہو الگن۔ الگن خاتون کہتی ہے ہم میں سے کسی ایک کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ غازی کہتا ہے ایسا مت کہیں امی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ الگن خاتون کہتی ہے میرے بچے غم نہ کرو، بالکل بھی غم نہ کرو۔ علاؤالدین کہتا ہے الگن خاتون صبر رکھیں۔ اتنے میں ہی گنچا بھاگی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے علاؤالدین والد کی حالت بگڑ گئی ہے۔ جس کے بعد سب لوگ وہاں سے بھاگے ہوئے جاتے ہیں۔ الگن خاتون کہتی ہے ڈرو مت میرے بیٹے۔ چہرکتائی کہتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گی الگن، تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اتنے میں ہی بالا آ جاتی ہے اور کہتی ہے الگن۔ الگن خاتون کہتی ہے بالا مجھے معاف کر دو، میرے تم پر بہت زیادہ حق ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا الگن، اگر ایسا مت کہو۔ الگن خاتون کہتی ہے بیوی کسی اور عورت سے شادی کر لینا، میں ناراض نہیں ہوں گی چہرکتائی، دیکھو اکیلے ہرگز مت رہنا اور بھوکے بھی مت رہنا۔ اس کے بعد الگن خاتون کی حالت وہاں پر مزید بگڑنے لگتی ہے۔ چہرکتائی کہتا ہے الگن نہیں۔ اتنے میں ہی الگن خاتون وہاں پر کلمہ شہادت پڑھ لیتی ہے۔ اتنے میں ہی وہ اپنی آنکھیں وہاں پر بند کر لیتی ہے اور الگن وہیں پر وفات پا جاتی ہے۔ سب لوگ وہاں پر رونے لگتے ہیں۔ غازی اپنی والدہ کے سینے کے ساتھ سر رکھ کر مسلسل رو رہا تھا۔ والا خاتون انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتی ہیں۔ سب خواتین اور چہرکتائی وہاں پر رو رہا تھا۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کر دیجیے گا
اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔